أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني صلوات. ابھی تک ہم نے شروع سے لے کے جو بھی 5 مجلسیں ہم نے پڑھی ہیں، شروع میں 2 روایتیں ہم نے فضائل امام حسین میں پڑھی تھی، اور پھر ایک روایت تھی ابن شبیب سے ہم نے نقل کی تھی جو کہ مولا رضا سے منقول تھی. اور ابھی جو کل ہم نے خطبہ ختم کیا مولا کا مکے والا خطبہ، اب ہم چاہیں گے کہ ایک نئے خطبے کی طرف جائیں. تو ابھی تک 2 فضائل کی روایت ہے، ایک ابن شبیب کی روایت اور ایک ہم نے مولا کا مکے والا خطبہ ختم کیا. اب جو میں نیا خطبہ شروع کروں گا، تو دیکھیں مولا نے جب مکہ چھوڑا ہے اور مولا کوفے کی طرف گئے ہیں، تو مکے سے کربلا تک مولا کو کتنے دن لگے سفر میں؟ 8 ذی الحج سے لے کے 2 محرم تک 24 دن لگے. 24 دنوں میں مولا نے 30 جگہوں پر توقف کیا ہے، رکے ہیں، کہیں خیمے لگائے ہیں، کہیں رات گزاری ہے، کہیں کچھ کم وقت گزارا ہے. 30 مختلف جگہیں تاریخ میں ملتی ہیں جہاں مولا نے توقف کیا ہے. ان میں سے ایک جگہ تھی جس کا نام تھا ذو حسم. ذو حسم کہاں تھا؟ جب عربستان کی سرزمین سے عراق کی سرزمین میں داخل ہوا جاتا تھا، اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہاں پر حسم نامی ایک پہاڑ تھا، اور اس علاقے کو جو اس حسم پہاڑ کے آس پاس ہوا کرتا تھا اس کو کہتے تھے ذو حسم. مولا نے اس علاقے پر بھی توقف کیا تھا، یعنی عراق کی سرزمین میں داخل ہوتا، وہ جو بارڈر جو عربستان اور عراق کو ملاتا تھا وہاں پر مولا نے توقف کیا. اور یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر ہر کا قافلہ مولا سے ملا تھا. ہر کے قافلے کو یہ کہا گیا تھا کہ جیسے ہی مولا عراق کی سرزمین میں داخل ہوں تو اس پر کڑی نظر رکھنی ہے کہ وہ کوفے تک نہ پہنچے. ہر کے قافلے میں کتنے لوگ تھے؟ 1000 لوگ تھے. وہ آئے مولا سے ذو حسم علاقے میں جب ملتے ہیں تو یہ 1000 لوگ مولا کی ابتدا میں وہاں پر نماز بھی پڑھتے ہیں. یعنی اتنے قائل تھے مولا کے تقدس اور مقام کے بارے میں کہ جب مولا نماز پڑھتے ہیں یہ سب 1000 لوگ مولا کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. اور پھر آپ مولا کا اخلاق دیکھیں، مولا نے جب پانی پلایا تو ہر کے 1000 ساتھی اور ان کے جانوروں تک کو بھی مولا نے پانی پلایا. اور پھر اس کریم مولا کے ساتھ پھر انہوں نے کیا کیا وہ بھی آپ کو پتا ہے. تو یہ مولا کا اخلاق، وہاں پر مولا نے یہ خطبہ دیا ہے. اس خطبے کو کہا جاتا ہے خطبہ ذو حسم، کیونکہ علاقے کا نام ذو حسم تھا تو خطبے کا نام بھی کیا ہوا؟ خطبہ ذو حسم. اس خطبے میں مولا نے کیا فرمایا ہے؟ اس خطبے میں مولا نے
اپنے زمانے کی بیماریوں کا ذکر کیا ہے، مسائل کا ذکر کیا ہے، جو مولا کی نظر میں مسائل تھے، جن کی اصلاح کے لیے، جن کو ٹھیک کرنے کے لیے مولا نے قیام کیا، ان کا ذکر مولا کرتے ہیں کہ یہ ان کے مسائل نظر آ رہے ہیں معاشرے میں۔ اور اس اصلاح کے لیے مولا جب مکے سے کوفے کے اس ریگستان میں نکلتے ہیں تو مولا کے ساتھ چھوٹے بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، شیرخوار بچے بھی ہیں، علی اصغر جتنے بچے بھی ہیں، وہ سب ساتھ ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ امام حسین اقتدار کے لیے نکلے تھے، تو اقتدار کے لیے کوئی اپنے بچوں اور خواتین کو نہیں لے کر جاتا۔ ہاں، اقتدار کے لیے اگر مولا کو جانا ہوتا، مولا اپنے سارے مرد جو بنو ہاشم کے تھے ان کو لے کر جاتے، مولا بچوں کو بھی لے کر جا رہے ہیں، تو اس سے سمجھ آ رہا ہے کہ مولا اصلاح کی مقصد کے لیے جا رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد۔ اچھا، مولا پھر ان بیماریوں، ان مسائل کا ذکر کرتے ہیں، وہ بیماریاں اور وہ مسائل جن کے آپریشن کے لیے بالآخر مولا کو اپنی قربانی دینی پڑی، یعنی اتنی تو ضرورت تھی ان مسائل کو ٹھیک کرنے کی کہ جب مولا کو ضرورت پڑی تو مولا نے اپنی جان بھی ان مسائل اور ان بیماریوں کی اصلاح کے لیے خدا کی راہ میں دے دی۔ اب وہ کیا مسائل تھے جو مولا نے اس معاشرے میں دیکھے؟ مولا بیان کرتے ہیں مسائل۔ خطبہ کیونکہ تھوڑا سا بڑا ہے، میں نے اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آج میں ایک ہی حصہ آمادہ کر سکا ہوں کیونکہ میں خود مورو گیا ہوا تھا، تو میں یہ ایک ہی حصہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ مولا پہلا جملہ جو مولا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان هذه الدنيا قد تغيرت وتنكرت۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ دنیا بدل گئی ہے اور ایک نیا روپ اپنا لیا ہے۔ یہ دنیا بدل گئی ہے اور ایک نیا روپ اپنا لیا ہے۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ اس کو مزید بہتر سمجھانے کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ دنیا کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دنیا کیا ہے، اسلام دنیا کو کیسے دیکھتا ہے، ہمیں دنیا کو کیسے دیکھنا چاہیے اور دنیا کو کیسے استعمال کرنا چاہیے۔ جب یہ بات واضح ہوگی تو کنکلوژن میں ہمیں مولا کی اس بات کا بھی صحیح مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد۔ تو مولا شروع میں کیا فرما رہے ہیں کہ دنیا بدل چکی ہے۔ تو مولا فرما رہے ہیں کہ دنیا بدل چکی ہے اور ایک نیا روپ اپنا لیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ واقعاً دنیا بری چیز ہے، یعنی صرف ہمیں یہ اعلان کر دینا چاہیے کہ بس دنیا ہے ہی بری، اچھی ہو ہی نہیں سکتی؟ کیا ہمیں ایسا نتیجہ نکالنا چاہیے یا نہیں؟ دنیا اچھی بھی ہو سکتی ہے اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں۔ ہاں، یہ مولا بتانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا اچھی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان لوگوں نے دنیا کو غلط مقصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ دیکھیں، دنیا اچھی بھی ہو سکتی ہے، تبھی تو یہ دعا ہم پڑھتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اللہ ہمیں اس دنیا میں نیکی اور بھلائی عطا کر۔ تو یہ دنیا نیکی اور بھلائی کی جائیداد بھی بن سکتی ہے نا، تبھی تو ہم یہ دعا کر رہے ہیں۔ تو دنیا میں اچھائی اور بھلائی بھی ممکن ہے۔ دنیا کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ دنیا اچھی ہے یا بری ہے، یہ ویسے ہی ہے، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ کوئی آپ سے پوچھے کہ موبائل اچھی ہے یا بری، کیا آپ ڈکلیئر کر دیں گے فوراً کہ موبائل بری چیز ہے، یا آپ کہیں گے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو استعمال کیسے کرتے ہو؟ اگر آپ اس کو بری چیزوں میں استعمال کرتے ہو تو یہی موبائل آپ کے لیے جہنم بن جائے گی، اور اگر آپ اس موبائل کو صحیح معنی میں استعمال کرو، قرآن کی تلاوت کرو، مفاتیح پڑھو، اس میں ذکر پڑھیں، اس میں اور بھی فی سبیل اللہ بہت زیادہ کام کیے جا سکتے ہیں۔ اگر اسی موبائل کو آپ اس طریقے سے استعمال کریں تو یہی موبائل آپ کے لیے اجر کی وجہ بھی بن سکتی ہے، آخرت میں آپ کو اجر بھی دلا سکتی ہے۔ تو یہ دنیا کے بارے میں بھی جب ہم سوال کرتے ہیں کہ دنیا اچھی ہے یا بری، تو وہ بھی اسی طرح ہے کہ آپ دنیا کو استعمال کیسے کرتے ہو۔
اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ دنیا آپ کے لیے اچھی ہے یا بری. سلوات بھیجے محمد علیہ صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں کبھی بھی اسلام نے کیٹیگوریکلی ایسے نہیں کہہ دیا کہ بس دنیا کو چھوڑ دو اور اپنے آپ کو ایک حجرے میں بند کر دو. یہ کبھی بھی اسلام نے نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 10 نوجوان لڑکے تھے. انہوں نے آپس میں مل کر ایک فیصلے کر لیے. 3 فیصلے کیے انہوں نے. کیا انہوں نے 3 فیصلے کیے؟ پہلا فیصلہ ان 10 نوجوانوں نے یہ کیا کہ ہم شادی نہیں کریں گے. کیوں؟ کہاں سے یہ کانسیپٹ لے کر آئے؟ درواقع وہ فعل جمع کو کبھی سمجھ رہے تھے. فعل جمع کو کبھی سمجھ رہے تھے، تبھی انہوں نے کہا کہ ہم شادی نہیں کریں گے. پھر دوسرا فیصلہ انہوں نے کیا کہ ہم اچھا کھانا بھی نہیں کھائیں گے. اس کے پیچھے ان کا کیا کانسیپٹ تھا؟ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم اچھا کھانا کھائیں گے، پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے تو ہمارے پاس گناہ کرنے کی قوت ہوگی. اس لیے ہم اگر اپنے آپ کو بھوکا رکھیں گے تو نہ گناہ کی طرف جائیں گے، نہ گناہ کی سوچ آئے گی. بھوکا آدمی کیوں جائے گا گناہ کے پیچھے؟ تبھی انہوں نے کہا کہ بس ہم اچھا کھانا بھی نہیں کھائیں گے، پیٹ بھی نہیں بھریں گے تاکہ گناہ کے پیچھے بھی نہ جائیں. تیسرا جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ یہ کیا کہ ہم معاشرے کے لوگوں کے ساتھ رابطہ ختم کر کے اپنے آپ کو کمروں میں بند کر دیں گے. یہ 3 فیصلے ان 10 نوجوانوں نے کیے. جب یہ بات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلی تو لوگ کہتے ہیں ہم نے کبھی پیغمبر اکرم کو اتنا غصے اور ناراضگی میں نہیں دیکھا تھا. بہت کم ہوتا تھا کہ پیغمبر ناراض ہو جاتے تھے. لیکن اس وقت جب پیغمبر کو یہ پتا چلا کہ نوجوانوں نے ایسے غلط فیصلے کیے ہیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ سب کے سب مسجد میں آ جائیں، جبکہ نماز کا وقت بھی نہیں تھا. لوگ پوچھتے ہیں نماز کا وقت ہے ہی نہیں تو پھر بھی آپ بلا رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں سب کے سب مسجد میں آئے، مجھے ایک اعلان کرنا ہے. سب مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور پھر پیغمبر وہاں پر ایک مفصل تقریر کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں پیغمبر جب شادی کر رہا ہوں، میں پیغمبر جب اچھا کھانا کھا رہا ہوں، میں پیغمبر جب لوگوں سے مل رہا ہوں، تو تم 10 نوجوان میرے مشورے دیے بغیر اتنے بڑے فیصلے کیسے کر لیے؟ کب میں نے آپ کو یہ پیغام دیا کہ دنیا چھوڑ کر اپنے آپ کو ایک حجرے میں بند کر دیں؟ پیغمبر کی حدیث ہے کہ ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی لیس منی فلیس منی. جو شروع میں فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے، اگر اس سنت کو کوئی ٹھکرا دے اور نکاح کو انجام نہ دے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. یہ پیغمبر نکاح کے بارے میں فرما رہے ہیں اور یہ 10 نوجوان کہتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے. پیغمبر اچھا کھانا بھی کھاتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے. یہ کہتے ہیں کہ ہم حجرے میں بند ہو کر خود کو جو ہے ایک جگہ پر محصور کر دیں گے تاکہ معاشرے کے لوگوں سے نہ ملیں. تو پیغمبر نے اس چیز کو منع کیا. یہ دوسرے لفظوں میں اس چیز کو کہا جاتا ہے رہبانیت. رہبانیت یعنی کیا؟ یعنی خود کو جنگلوں میں، ابھی اس کے طریقے کچھ ایسے کرتے تھے کہ اپنے آپ کو کسی حجرے میں بند کر دیتے تھے، معاشرے سے دور ہو جاتے تھے. کچھ پھر کیا کرتے تھے؟ جنگلوں میں جا کے بس جاتے تھے، پھر لوگوں سے بھی نہیں ملتے تھے، شادی بھی نہیں کرتے تھے. پھر جو بھی رہبانیت پر عمل کرتا تھا اس کو کہتے تھے راہب. آپ نے سنا ہوگا آج کل بھی کرسچنس میں ہے یہ جو فادر وغیرہ ہوتے ہیں وہ شادی نہیں کرتے، آپ نے سنا ہوگا. یہ اسی رہبانیت کے نظریے سے نکلا ہے. لیکن اسی رہبانیت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے رہبانیتاً ابتدعوها ما كتبناها علیہم، کہ یہ جو رہبانیت ہے انہوں نے خود سے شروع کی ہے، ہم نے ان پر واجب نہیں کی. ہم نے کبھی بھی رہبانیت کی ترویج نہیں کی، انہوں نے خود سے شروع کی ہے. حتیٰ کہ صدر اسلام میں ہی پیغمبر نے فرما دیا تھا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. صلوات بھیجئے محمد اسلام ایک سوشل دین ہے. اسلام جب اخلاقیات سکھاتا ہے تو نہ صرف انفرادی اجتماعی اخلاق بھی سکھاتا ہے، آپ کو معاشرے کی اخلاق بھی سکھاتا ہے، کلچرل آپ کو ویلیوز سکھاتا ہے، لوگوں سے کیسے ملنا ہے وہ بھی سکھاتا ہے.
اسلام کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف اپنی شخصی چیزوں کو سدھارو، صرف انڈیویجول اپنا کردار سدھارو، نہیں، اسلام کہتا ہے معاشرے میں کام کرو، لوگوں کے ساتھ لوگوں کو سدھارو، برائیاں معاشرے میں ہیں تو ان کو پوائنٹ آؤٹ کرو، ان کو ختم کرو۔ تو اسلام معاشرے کی بات کرتا ہے۔ اسلام جو معاشرے کی بات کرتا ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک حجرے میں بند کر دو؟ کیسے ممکن ہے یہ؟ صلاح بھیجے محمد علیہ تو اسلام دنیا کو ترک کرنے کا کبھی نہیں کہتا، بلکہ کہتا ہے کہ اس دنیا کو صحیح معنی میں آخرت کے لیے استعمال کرو، اس کو برے طریقے سے استعمال مت کرو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کشتی اور پانی کا مقایسہ کریں۔ اگر میں پوچھوں کہ کشتی اور پانی کا مقایسہ کریں تو آپ کیا کیٹیگوریکلی کہہ سکتے ہیں کہ پانی کشتی کے لیے نقصان دہ ہے؟ نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ ایسے کہیں گے اگر کشتی پانی کے اوپر ہے تو کشتی تیرے گی، یعنی اپنی جو ہے نا اس حرکت کے ساتھ جاری رہے گی، لیکن اگر یہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو یہ کشتی ڈوب جائے گی۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو دنیا اور دین بھی ایسے ہی ہے، آخرت اور دنیا بھی ایسے ہی ہے۔ آخرت کو آپ کشتی کی جگہ پر رکھیں، دنیا کو آپ پانی کی جگہ پر رکھیں۔ اگر آخرت دنیا کے اوپر تیرے گی جیسے کشتی پانی کے اوپر ہے تو یہ آخرت آپ کی نہیں ڈوبے گی، لیکن اگر آپ نے دنیا کو اس کے اوپر ترجیح دے دی تو آپ کی آخرت ڈوب جائے گی۔ یہ ہے پیغام اسلام کا کہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دو، نہ کہ دنیا کو آخرت پر۔ اگر دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی تو آپ کی آخرت ڈوب جائے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس دنیا کو آخرت کے لیے استعمال کرو، بالکل ایک پل کی طرح۔ پل کیا ہوتی ہے؟ برج کیا ہوتی ہے؟ برج ایک وسیلہ ہوتی ہے اس پار جانے کے لیے۔ دنیا بھی ایک برج کی طرح ہے آخرت کے لیے، اس کو صحیح طرح استعمال کرو۔ اب اگر کوئی اس برج پر جا کر مستقل مکان سازی کرنا شروع کر دے کہ میں یہاں پر گھر بنا رہا ہوں، تو آپ اس کو بیوقوف کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ برج پہ کوئی گھر بناتا ہے کیا؟ برج سے انسان گزر جاتا ہے، آتا ہے جانے کے لیے نہ کہ رہنے کے لیے۔ تو یہ دنیا بھی ایک برج ہے جہاں سے آپ کو گزر جانا ہے، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تاکہ یہ دنیا آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ کیسے صحیح طریقے سے اس کو استعمال کریں؟ اس دنیا کے اندر آپ انفاق کرو، آپ صدقہ دو، اس دنیا کے مال کو فی سبیل اللہ استعمال کرو، اور اس دنیا میں آ کر آپ نماز پڑھو، دوسرے نیک اعمال آپ انجام دو، یہی دنیا آپ کے لیے فائدہ مند بن جائے گی۔ لیکن اگر اس دنیا میں آ کر آپ ظلم کرو، غلط کام انجام دو، کردار برا دکھاؤ، تو یہی دنیا آپ کے گلے پڑ جائے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کو مولا کی بات سمجھ میں آئے کہ جب مولا کہتے ہیں کہ کیا ان هذه الدنيا قد تغیرت، کہ دنیا بدل چکی ہے۔ مولا در واقع کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کی دنیا کے بارے میں نگاہ بدل چکی ہے۔ لوگوں کو چاہیے تھا کہ دنیا کو ایز اے برج استعمال کرے آخرت کے لیے، نہ کہ دنیا کو مقصد بنا دیں۔ مولا بتا رہے ہیں کہ میرے معاشرے میں زیادہ تر لوگوں نے دنیا کو اپنا مقصد بنا دیا ہے، نہ کہ وسیلہ یا برج۔ یہی سے مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ جب آپ دنیا کو اپنا مقصد بنا دو پھر آپ دنیا کا غلط استعمال کرتے ہو، یہی دنیا آپ کے لیے بری بن جاتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یزید اور ان کے ساتھیوں نے دنیا کو کس چیز کے لیے استعمال کیا؟ ظلم کے لیے، قتل و غارت کے لیے۔ کیوں؟ تاکہ ان کی حکومت کو چند دن زیادہ مل جائیں، تاکہ ان کی عمر مثلا چند دن زیادہ، یا تاکہ چند دن زیادہ یہ انجوائے کر سکے اس دنیا کو۔ اس کے لیے انہوں نے دنیا کو کس چیز کے لیے استعمال کیا؟ ظلم کے لیے۔ یا مثلا جو وقت کے یزید ہیں ابھی، امریکہ، اسرائیل، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ غزہ پہ حملہ کریں، لبنان پہ حملہ کریں، ایران پہ جو حملہ کریں، دنیا کو ظلم کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ان کے اقتدار کو طول ملے۔ جب دنیا کو اس طریقے سے استعمال کیا جائے تو پھر یہی دنیا آپ کے لیے بری بن جاتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کو
اس دنیا اور آخرت کے بارے میں مولا امیر علیہ السلام ایک بہترین تعبیر پیش کرتے ہیں. مولا فرماتے ہیں ان جعلت دینک تبعا لدنیاک اہلکت دینک و دنیاک و کنت فی الآخرت من الخاسرین، کہ اگر تم لوگ دنیا کو دین پر ترجیح دو گے تو تمہاری دنیا بھی ضائع ہو جائے گی، تمہارا دین بھی ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں چلے جاؤ گے. اگر تم دنیا کو دین پر ترجیح دو گے تو دونوں تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. وَإِن جَعَلْتَ دُنْيَاكَ تَبْعًا لِدِينِكَ أَحْرَزْتَ دِينَكَ وَدُنْيَاكَ، لیکن اگر تم نے اپنے دین کو دنیا پر ترجیح دی تو خدا تمہارے دین کو بھی محفوظ رکھے گا اور تمہارے دنیا کو بھی محفوظ رکھے گا. اور پھر آخر میں کہتے ہیں اگر تم نے اپنے دین کو دنیا پر ترجیح دی تو فَكُنْتَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْفَائِزِينَ، تم آخرت میں کامیاب انسانوں میں سے ہوگے. صلوات بھیجے محمد علیہ عمرو عاص نے اس دنیا کو کیسے استعمال کیا. میں آپ کو چند مثال پیش کرتا ہوں. جنگ صفین میں اس نے اس دنیا کو کیسے استعمال کیا. قرآن کو نیزوں پر بلند کیا، قرآن کو لوگوں کو فریب دینے کے لیے قرآن کو نیزوں پر بلند کیا. نہ صرف یہ، مالک اشتر کو شہد میں زہر جو دیا گیا مصر کی راہ میں، اس کے پیچھے بھی یہی تھا. اور وہ مالک اشتر جب شہید ہوئے تو مولا امیر علیہ السلام رو رو کر کہتے تھے مالک وما مالک، مالک اور مالک کیا ہی چیز تھا. کہتے لو کان جبلا لکان فندا، اگر مالک پہاڑ ہو تو بلند اور بالا مقام رکھنے والا ہے. ولو کان حجرا کان سلدا، اور اگر پتھر ہو تو مالک سخت ہو جاتا تھا. اور یہ مالک کی خاصیت، اس کے بارے میں مولا امیر یہ فرماتے ہیں کان علی کما کنت لرسول اللہ، مالک میرے لیے ایسے تھے جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا. مولا کیسے تھے رسول اللہ کے لیے؟ ان کے نائب، ہر جگہ پر ان کے مددگار. مولا کہتے ہیں مالک بھی میرے لیے ویسے ہی تھا جیسے میں رسول خدا کے لیے تھا. اور اس مالک کے اشتر کو شہید کر دیا گیا عمرو عاص کے ذریعے. نہ صرف یہی عمرو عاص محمد ابن ابی بکر، جس کو مولا امیر نے اپنا بیٹا کہہ کر پکارا، اس کو ایک جانور کی کھال میں لپیٹ کر آگ لگا دی گئی. محمد بن ابی بکر، یہ سب کس چیز کے پیچھے ہوا؟ چاہے مالک، چاہے محمد بن ابی بکر، سب تھا مصر کی حکومت کے لیے، دنیا کے لیے، تاکہ دنیا تک پہنچا جا سکے. تو دین کو بیچ رہا تھا دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، مصر کو حاصل کرنے کے لیے. پھر صفین میں جو کیا، پھر مالک اشتر کے ساتھ جو کیا، پھر محمد بن ابی بکر کے ساتھ جو کیا، اور پھر آخر میں دیکھیں کہ اس کا حشر کیا ہوا. 40 ہجری میں مولا امیر شہید ہوتے ہیں. بالکل 3 سال کے بعد یہ خود اس وقت مصر کا حاکم ہوتا ہے. عید فطر کی رات کو مرگ کے بستر پر، یعنی مرنے والا تھا، وہاں پر بیٹھ کر اپنے بچوں کو کہتا ہے ادفعوا عنی الموت، میرے بچوں مجھے موت سے بچاؤ. اتنا ظلم بالآخر اس کے لیے کہ تم مرنے سے پہلے لوگوں کو کہو کہ مجھے خدایا موت سے بچاؤ. اور ابھی آپ کو یہ ذہن میں آ جائے کہ میں نے بھی مولا حسین کا تصور موت کے بارے میں بتایا تھا، جہاں مولا حسین موت کو ایک زیور کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں، خوبصورت بنا کر پیش کر رہے ہیں، اور یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے موت سے بچاؤ. یہ کیوں؟ اتنا فرق کیوں ہے نظریے کے اندر؟ فرق ہے کردار کی وجہ سے. جب کردار مولا حسین جیسا ہو تو موت اور شہادت خوبصورت بن جاتی ہے، لیکن جب کردار ایسا ہو کہ آپ دنیا کے لیے دین بیچتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کہو کہ مجھے موت سے بچائیں. صلوات بھیجیں محمد علیہ. اور بچے پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انا لا نغنی عنک من الموت شیئا، بابا ہم آپ کو موت سے نہیں بچا سکتے، کوئی موت سے نہیں بچ سکتا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو سب کو چکھنی ہے، ہم بھی آپ کو موت سے نہیں بچا سکتے. عجیب یہ ہے کہ اس وقت یہ عمرو عاص کہتا ہے
رحم اللہ علی ابن ابی طالب حیث قال کفا بالموت واعظا، رحم کرے خدا علی ابن ابی طالب پر کہ جس نے یہ کہا تھا کہ انسان کے لیے موت بطور نصیحت کافی ہے، انسان کے لیے یہی نصیحت کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنی موت کو یاد کرے۔ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو وہ خود بخود اس کو نصیحت مل جاتی ہے کہ مجھے ایک دن ضرور مرنا ہے، اور کیونکہ مجھے ایک دن ضرور مرنا ہے تو اس دنیا میں اپنا کردار اچھا کروں۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ عمرو عاص بتا رہا ہے مولا علی کا قول، کہ مولا علی نے یہ کہا تھا کہ موت انسان کے لیے بطور نصیحت کافی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد تو اتنا ظلم، اتنا جو بربریت اور دنیا کو ایسے ظلم کے لیے استعمال کرنا، بالآخر کس چیز کے لیے؟ کہ موت سے پہلے اپنے بچوں کو کہو کہ مجھے موت سے بچاؤ۔ اس کے لیے کیا فائدہ پھر اتنا ظلم کرنے کا؟ آپ دیکھیں بنو امیہ نے کتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا، لیکن بنو امیہ کے 14 حاکم کتنے سال حکومت کر سکے؟ 90 سال۔ 14 حاکموں نے صرف 90 سال حکومت کی ہے۔ اگر آپ ایوریج نکالیں تو ایک حاکم کو شاید مشکل سے 6 یا 7 سال ملے ہیں، صرف 6-7 سال کے لیے اتنا ظلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ان کا ظلم، یہ لوگوں کو مار کر ان کی ہڈیاں جمع کر کے ان کے اوپر کھڑے ہوتے تھے، اتنا ظلم کرتے تھے۔ اور اتنا ظلم کرنے کے بعد 14 حاکموں کو صرف 90 سال ملتے ہیں۔ زیادہ تر بنو امیہ کے حاکموں کی جو عمر بھی ہے وہ 50 سال سے کم ہے۔ یزید کتنی عمر میں مرا تھا؟ 37 سال۔ کربلا کے بالکل 3 سال کے بعد یزید واصل جہنم ہو گیا۔ ابھی مختار نے قیام بھی نہیں کیا تھا، اس سے پہلے یزید چلا گیا۔ یہ اتنا ظلم ہے، آپ دنیا کو ظلم کے لیے استعمال کرو اور نتیجہ یہ نکلے تو پھر کیا فائدہ؟ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ شہدائے کربلا وہ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو ٹھکرا کر اپنے دین اور آخرت کے لیے میدان شہادت میں آ گئے۔ میدان جنگ میں نہیں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، میدان جنگ نہیں، میدان شہادت، جہاں سے کوئی واپسی نہیں تھی۔ دنیا کو ٹھکرا کر یہاں پر آ گئے دین کو بچانے کے لیے۔ اور پھر ان میں ایک مولا حسن کا شہزادہ بھی تھا، کم سن شہزادہ، 13 سال ملتا ہے روایت میں کہ اس کی عمر تھی، اور وہ 13 سال کا بچہ، لیکن معرفت سے بھرا ہوا، اتنی معرفت کہ آپ اس کے جملے دیکھیں، لگتا ہی نہیں کہ کوئی کم سن بچہ ہو، ایسا لگتا ہے کوئی بڑا مرد ہے۔ آپ دیکھیں جب شب عاشور مولا سب کو بتاتے ہیں کہ کل سب شہید ہو جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا، تو یہ کم سن بچہ جس کے بارے میں راوی کہتا ہے کہ لم یبلغ الحلم، یہ بالغ بھی نہ تھا، اور پھر پوچھتا کیا ہے کہ میرے چچا کیا میں بھی شہید ہو جاؤں گا؟ کیا مجھے بھی یہ سعادت نصیب ہوگی کہ میں بھی فی سبیل اللہ آپ کے لیے شہید ہو جاؤں؟ کیا میں بھی اتنا خوش بخت ہوں؟ مولا اس کا امتحان لینے کے لیے پوچھتے ہیں کہ قاسم بتاؤ تم شہادت کو کیسے دیکھتے ہو؟ تو یہ قاسم کہتا ہے شہادت میرے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ بچے کی معرفت دیکھیں، شہد جو اتنی میٹھی ہے، کہہ رہے ہیں اس کی مٹھاس بھی شہادت سے کم ہے، اتنی میٹھی ہے میرے لیے یہ شہادت۔ اور پھر جب دیکھتا ہے کہ میرے چچا تنہا ہو گئے ہیں، تو راوی لکھتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ عاشور کے دن ان الغلام لما رأى وحدت عمه، جب یہ بچہ اپنے چچا کی تنہائی اور وحدت دیکھتا ہے تو کہتا ہے استأذنہ فی القتال، چچا مجھے بھی جانے دیں، میں بھی آپ کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولا اس کے کم سنی کو دیکھ کر کہتے ہیں وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ لِصِغَرِهِ، میں تمہاری کم سنی کی وجہ سے تمہیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اور پھر راوی کہتا ہے کہ یہ بچہ
تب تک وہاں پر کھڑا رہا جب تک اس کو اذن جنگ نہیں مل جاتا. کھڑا رہا اور پھر اس کو جب اذن جنگ ملتا ہے یہ میدان میں جاتا ہے. جب میدان میں جاتا ہے تو راوی لکھا ہے کہ ہم نے دیکھا فخرج غلام فی یدہ السیف، خیمے سے ایک بچہ نکلا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی. فکأن وجہہ شقۃ القمر، اس کا چہرہ چاند کے ٹکڑے جیسا تھا. اتنا خوبصورت کمسن بچہ. فجعل یقاتل، اور یہ بچہ پھر جنگ لڑنا شروع کرتا ہے. جب جنگ لڑنا شروع کرتا ہے تو راوی کہتا ہے وانقطع شسع نعلہ الیسریٰ، اس کے بائیں جانب کی نعل کا تسمہ کھل گیا. جب اس کی بائیں جانب کی نعل کا تسمہ کھل گیا فوقف لیشدہا، پھر وہ رکتا ہے تاکہ اپنے اس تسمے کو باندھ سکے. چھوٹا بچہ اپنے تسمے کو باندھ رہا تھا. فضربہ عمرو بن نفیل علی رأسہ، جب عمرو بن نفیل دیکھتا ہے کہ بچہ اپنا تسمہ باندھ رہا ہے اس کے سر پر ایسا وار کرتا ہے. فوقع الغلام لوجہہ، بچہ منہ کے بل زمین پر گرتا ہے. بچہ منہ کے بل زمین پر گرتا ہے. وصاح یا اماں، صدا بلند کرتا ہے چچا میری مدد کو آئیں. راوی کہتا ہے فجل الحسین کما یجل الصقر، حسین باز شکاری کی طرح وہاں پر پہنچتے ہیں. اور جب پہنچتے ہیں ثم شد شدت اللیل، شیر کی طرح وہاں پر حملہ کرتے ہیں. ایک ہی ضرب میں فضرب عمرو ابن نفیل جو قاسم کا قاتل تھا، ایک ہی ضرب میں اس کو واصل جہنم کرتے ہیں. اور پھر فحملت خیل ابن نفیل، پھر ابن نفیل کے ساتھی مولا حسین پر حملہ کرتے ہیں. پھر راوی کے ٹائم نے دیکھا وہاں پر شدید لڑائی ہوئی، اتنی لڑائی ہوئی کہ میدان میں غبار پھیل گیا. ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کچھ دیر کے لیے. پھر آہستہ آہستہ ہم نے جب دیکھا وہ غبار نیچے بیٹھنا شروع ہوئی تو ہم نے دیکھا فرأیت الحسین قائما علی رأس الغلام، ہم نے دیکھا مولا حسین اس بچے کے بالائے سر پر کھڑے تھے. وہ یفحص برجلیہ، بچہ ایڑیا رگڑ رگڑ کے جان دے رہا تھا. بچہ ایڑیا رگڑ رگڑ کے جان دے رہا تھا. وہاں پر مولا حسین علیہ السلام اس کے قاتلین کو، بچے کے قاتلین کو بددعا دیتے ہیں بعدًا لقوم قتلوک، اے قاسم تمہارے قاتلین کو خدا کی رحمت نصیب نہ ہو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.